اگر مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس کی توبہ کے لحاظ سے اسے کلین چٹ دینی تھی تو ساتھ یہ بھی ضرور ارشاد فرماتے کہ اگرچہ اس کی توبہ مقبول ہے عند اللہ، مگر ایک لمبی مدت تک امت پر، مسلمانوں پر یہ لازم ہے اس شخص سے بائیکاٹ کیا جائے، اس سے تعلقات نہ رکھے جائیں، اسے محافل میں نہ بلایا جائے، اسے امام نہ بنایا جائے، لہٰذا اس کے ساتھ تعلقات بالکل منقطع کر دیے جائیں۔ اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو اس کا یہ بیان بھی سن لینا چاہیے۔ میں تو بات ہی نہیں کی ہے، میں نے کہا یار غلطی ہے یار، میں غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو بھائی، معاف یا نہیں علی۔ اب یہ اس کا انداز ندامت والا نہیں، خوف خدا سے یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کے رد عمل کے لحاظ سے جو اس کو سامنا ہوا تو پھر اس نے توبہ کی، کیونکہ راشد محمود رضوی صاحب خود اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ اس کے نظریات درست نہیں ہیں۔ جب اس کے نظریات درست نہیں ہیں پھر اس کی توبہ کے لحاظ سے آپ نے اتنا جلدی بیان دے کر اسے کلین چٹ دی، کیوں؟ صرف ایک وصف کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ وصف ہے وصف بغض جلالی، کہ جس کے سینے میں بھی بغض جلالی ہوگا آپ ہر اس شخص کا دفاع بھی کریں گے اور ہر اس شخص کو کلین چٹ بھی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، بذریعہ سوشل میڈیا آپ حالات و واقعات سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں اور باخبر بھی ہیں کہ اس وقت رافضیت اپنے پنجے گاڑنے کے لحاظ سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور پھر کچھ لباس خضر میں چھپے ہوئے راہزن سنیت کے لبادے میں رافضیت کو پروان چڑھانے کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی عملی تصویر 9 ستمبر کو کالا شاہ کاکو میں ایک کنفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اگرچہ وہ کنفرنس بڑے ہی پاکیزہ اور مبارک ناموں سے موسوم کی گئی، عزت رسول و بطول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ، مگر حقیقت میں وہ کنفرنس عزت عرفان کنفرنس تھی، جس سٹیج پہ رافضیت کو خوب پروان چڑھایا گیا اور پروموٹ کیا گیا، اور ایسے ایسے بیانات کیے گئے جو کہ صراحتاً سنیت سے غداری، سنیت سے انحراف اور رافضیت کو پروان چڑھانے کے ہی مترادف تھے۔ سنیت کے لبادہ میں جن حضرات نے رافضیت کو پروموٹ کیا یا کر رہے ہیں، انہی حضرات میں گستاخ صحابہ، بدنام زمانہ، عادی مجرم حنیف قریشی نامی شخص کا بھی ہوتا ہے، جس نے اپنی 25 سالہ خطابت کے دوران 12 مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عالم رضوان کی توہین کرنے کا ایک گھنونا کبھی عمل شروع کیا، اس پر وہ 12 مرتبہ گستاخی کر چکا ہے، جس کا اس نے اقرار بھی کیا اور اعتراف بھی کیا کہ میری 25 سالہ جو خطابت کا دورانیہ ہے اس میں صرف 3 بار مجھ سے ایسا عمل ہوا کہ معاذ اللہ میں نے صحابہ کرام عالم رضوان کی گستاخی توہین کی اور اس پر توبہ کی، پھر توہین کی، پھر توبہ کی، تو کہتا ہے کہ 3 بار میرے سے ایسا معاملہ ہوا ہے۔ حالانکہ ایک بار بھی گستاخی ہو جائے یہ کم نہیں، یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ مجھ سے 3 بار ایسا ہوا ہے۔ اور تم کہتے ہو جی روز روز کرتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کون سی روز روز؟ 15 سال پہلے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا اور اس کی بھی میں نے وضاحت کی، لیکن صحابہ کرام کے مقابلے میں خود کو چھوٹا کرتے ہوئے میں نے اس پر رجوع۔ اس کے بعد 10 سال پہلے ایک لفظ میرے گمان میں نہیں تھا، اس کو میرے لیے ڈالا گیا کہ نہیں اس نے یہ کہا ہے، میں نے پھر بھی اپنے آپ کو صحابہ کے مقابلے میں چھوٹا کیا اور میں نے اس لفظ سے توبہ اور رجوع کیا۔ پھر 5 سال پہلے وہ یہ کل کتنے کیس ہوئے؟ 3 کیس۔ ان 3 یعنی پچھلی میری 25 سال کی خطابت میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ 3۔ اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ اس شخص سے صرف اور صرف ان صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ کے لحاظ سے ہی اس سے سبقت لسانی ہوتی ہے، اور ان صحابہ کرام عالم رضوان کی ہی یہ گستاخی کرتا ہے جن صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ کے لحاظ سے روافض تبرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا حضرت وحشی، حضرت سیدہ ہندہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ
اما عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم جیسی مقدس ذوات قدسیہ، انہی مقدس ہستیوں کے لحاظ سے بھی یہ شخص توہین امیز کلمات کا اظہار کرتا ہے، اور بعد میں پھر سبقت لسانی کا ڈھونگ رچا کر یہ توبہ اور رجوع کا بھی ڈرامہ کرتا نظر آتا ہے۔ تو یہاں اس نے ماضی قریب میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی توہین کی، اور جن الفاظ میں معاذ اللہ اس نے توہین کی، الیاذ باللہ، الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں ایسے شخص کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے؟ ہے جو لانتی چھوٹی جتی نہیں نوکتے۔ بے شک بے شک۔ جس پر علماء اہل سنت کی طرف سے جب رد عمل آیا تو اس نے توبہ اور رجوع کرنے کے لحاظ سے اپنا ایک وضاحتی بیان بھی دیا۔ یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اس کا یہ بیان 19 اگست کا رات کا پروگرام ہے جس میں اس نے یہ گستاخی کی ہے۔ صبح 20 اگست کو اسے مطلع کر دیا گیا تھا کہ تو نے رات کو توہین اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ شخص فوراً اپنی توبہ یا رجوع کا کوئی پیغام جاری کرتا، اس نے اپنے احباب کو بھیجا کہ جس چینل سے لائیو چلی ہے اسے ڈیلیٹ کراؤ، جس کیمرے میں ریکارڈ کی گئی ہے وہاں سے بھی اس کو ڈیلیٹ کراؤ۔ جب اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی تو یہ پرامن بیٹھ گیا کہ اب میرا تو ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے، میرا تو ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں نے توہین بھی کی ہے۔ 5 دنوں تک یہ خاموش رہا۔ 24 اگست کو اس نے جب عوام اہل سنت کا اور علماء اہل سنت کا جب رد عمل دیکھا تو اس نے فوراً توبہ اور رجوع کے لحاظ سے اپنا ایک پیغام جاری کیا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ 5 دنوں تک یہ کس سوچ و بچار میں رہا، 5 دنوں تک یہ کس کا انتظار کرتا رہا؟ اور دوسرے نمبر پر اگر اس سے سبقت لسانی ہوئی تھی تو مجمع میں کوئی ایک بھی عقل مند، کوئی ایک بھی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کا مؤدب شخص نہیں بیٹھا تھا؟ کوئی اتنا بھی غیرت مند نہیں بیٹھا تھا؟ کیا سب کی عقلوں میں بھوسا بھرا ہوا تھا؟ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا یا کسی کو سنا ہی نہیں دے رہا تھا کہ اس شخص نے جو الفاظ بولے ہیں قابل گرفت ہیں، توہین ہے اور صراحتاً توہین پہ مبنی ہے؟ کوئی ایک شخص بھی نہیں بولا۔ کیسے بولتا؟ چونکہ پورا گروپ ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ذوات پر تبرہ کرنے کے لحاظ سے وہاں اکٹھا تھا، تو کس طرح کسی کی غیرت جاگتی اور اس کو مطلع کیا جاتا؟ اور پھر اس حنیف قریشی کی توبہ کے حوالہ سے مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بھی اپنا ایک بیان دیا جس کے اندر انہوں نے بڑا ہی اپنی طرف سے جامع معنی کلام کیا، اور اس کی توبہ کے لحاظ سے انہوں نے اسے کلین چٹ دی کہ اب اس کی توبہ ہو چکی ہے اور وہ توبہ کر چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس پر کچھ کلام کریں اور اس کی ذات کو ہم ڈسکس کریں۔ اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس پر اپنی طرف سے توبہ اور اعلانیہ طور پر اس جملے سے رجوع کیا، جو کہ یقیناً ان کی طرف سے جو بیان تھا وہ شرعی توبہ تھی، اور جو توبہ کے رکن ہیں وہ پائے گئے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے اعلانیہ طور پر توبہ کی کہ اصل میں عمر بن سعد کہنا چاہتا تھا لیکن میری زبان سے عمر ابن العاص صحابی رسول کا نام نکل گیا، اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں صحابی کا نام لے گیا، اور یہ میں لینا چاہتا تھا، ایسی ہرگز بات نہیں تھی۔ اور کلمہ شریف کا حوالہ دے کے انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ میں جو ہے نا وہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اگر میرے تصور کے اندر بھی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا تصور ہو، میں تو عمر بن سعد کہنا چاہتا تھا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اگرچہ تھمبنیل پہ جو ٹائٹل دیا گستاخان صحابہ کا شرعی حکم، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب حنیف قریشی جو کہ عادی مجرم ہے، بارہا مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ توہین کر چکا ہے، کرتا آ رہا ہے، اس کا محبوب مشغلہ اور محبوب عمل ہے، مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس عادی مجرم کے لحاظ سے دلائل پیش کرتے کہ عادی مجرم جب بھی توبہ کرے پھر توڑے، پھر توبہ کرے، پھر توڑے، پھر توبہ کرے تو تب بھی اس کی توبہ قبول ہے، تو بجائے مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس پر دلائل پیش کرتے
کہ عادی مجرم کی توبہ قبول ہوتی ہے جب بھی وہ کرے، اگرچہ وہ بار بار اپنی توبہ توڑے پھر بھی وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کوئی ایک دلیل بھی نہ پیش کی۔ ہاں، گستاخان صحابہ کا شرعی حکم جس پر کسی کا اختلاف نہیں، جو بھی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کے لحاظ سے توہین گستاخی کرتا ہے، اس کا جو فقہاء کرام نے شرعی حکم واضح کیا وہ تو اٹل ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ ایک طرف گستاخان صحابہ کے لحاظ سے شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف گستاخ صحابہ جو کہ عادی مجرم ہے اس کی توبہ قبول کرنے کے لحاظ سے بھی اس کو کلین چٹ دی جا رہی ہے۔ تو اب ہم اپنی عوامی اہل سنت کی خدمت میں چند حوالہ جات سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجددین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات نے جو ایسے عادی مجرم کے لحاظ سے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمائے ہیں، ہم اپنی عوام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے حنیف قریشی کے حوالہ سے یہ کہا کہ اس نے توبہ کی ہے، اور مزید یہ کہا کہ اس کا جو انداز گفتگو تھا سیاق کلام سے دیکھیں وہ یزید پلید اور یزیدی ٹولے کے لحاظ سے ہی گفتگو کر رہا تھا، مگر سبقت لسانی سے اس کی زبان سے یہ جملہ سرزد ہوا۔ ایسے ہی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سے بھی سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ امام حسین کے قاتلین اور ان کے دشمنوں کا ذکر کر رہے تھے اور عمر بن سعد کہنا چاہتے تھے، لیکن عمر بن عاص ان کی زبان سے نکل گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اپنے اس بیان میں جتنا ہو سکا حنیف قریشی کو پاک صاف کرنے اور اسے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنے اور فکر رضا پر کربند ہونے کے لحاظ سے ہی اس کا کردار پیش کیا۔ تو یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، جہاں پر مفتی راشد محمود رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ جو توبہ کی شرائط ہیں، ارکان توبہ، وہ بالکل پائے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور اس کی ذات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جلد نمبر 15 ہے جس کے اندر سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ صفحہ نمبر 651 ہے۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا، توبہ کے ارکان علماء کے بیان کے مطابق 3 ہے: ندامت اور چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور کسی نے بھی زبانی استغفار کو توبہ کی شرط نہ کہا۔ کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں، 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ندامت، دوسرے نمبر پر اس گناہ کو چھوڑنا، اور تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ صرف زبان سے کوئی توبہ کرتا رہتا ہے تو اس کی وہ توبہ نہیں ہے۔ حنیف قریشی کا بھی معاملہ اب سامنے رکھیے کہ اس نے کتنی بار توبہ کی، کتنے بار توڑی، اور کتنی بار پھر اس گستاخی جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گنون فعل کا یہ ارتکاب کر چکا ہے۔ اب یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اس حنیف قریشی نے جب اپنی زبان سے ایکسیپٹ کر لیا، اعتراف کر لیا کہ میری 25 سالہ خطابت کے دوران صرف مجھ سے 3 بار ایسا فعل ہوا ہے معاذ اللہ گستاخی والا، حالانکہ ایک بار بھی ہو جائے تو وہ بھی معمولی نہیں، مگر یہ کہتا مجھ سے 3 بار ہوا، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہمارے پاس جو اس کا ریکارڈ ہے، جتنی بار اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہینیں کی ہیں، تقریباً درجن کے قریب ہیں۔ اگر بقول اس کے کہ 3 بار اس نے توبہ کی ہے تو 3 بار سے زائد جو اس کی گستاخیاں آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان سے یہ توبہ اس نے کیوں نہیں کی یا کب کرے گا؟ یا مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس کی بقیہ گستاخیوں کے لحاظ سے اس سے توبہ کب کروائیں گے؟ تو یہ چیز بھی میں یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جہاں اس کے دیگر گستاخی کے لحاظ سے عقائد و نظریات، اس کی سوچ، اس کی فکر ہے، ان کو ڈسکس کیے بغیر، یعنی یہ ذکر نہیں کیا کہ حنیف قریشی کے عقائد و نظریات اگرچہ یہ ہیں اور وہ متنازع شخص ہے، ان سب کو ڈسکس کیے بغیر یک لخت کلین چٹ دے دینا، یہ بھی محل نظر ہے اور انتہائی اہل سنت و جماعت کے اذہان میں یہ تشویش پیدا کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 ہے، اس کے اندر آپ نے ایک شخص کے حوالہ سے جب آپ سے سوال ہوا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کی مسجد کا امام ہے، اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ روافض کے ساتھ اس کے تعلقات، ان کی مجالس میں آنا جانا، ان کی علماء کی عزت کرنا اور ان کے نظریات کو پروموٹ کرنا اس کا یہ وتیرہ ہے اور اس کا یہ عمل ہے۔ اور یہ جو سوال شروع ہوا یہ 443 نمبر پیج ہے اور مسئلہ نمبر 594 ہے، یہاں سے یہ سوال شروع ہوا اور 449 نمبر پیج تک یہ جو سوال اور جواب یہ چل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 4